عجیب مرحلہ نا. یعنی ایک طرف بھائی دیکھنا یہ اللہ کے منصوبے کو دیکھنا, ایک طرف خط لکھوایا کہ کوئی جھوٹا ان کے نام کو اسپلیٹ نہ کرے, اور دوسری طرف ملاقاتیوں کے ریکارڈ بنوا دیے تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ افسانوی تصور ہے. ٹھیک ہے نا. پیدائش کے فوراً بعد جن لوگوں نے امام کی زیارت کی ہے ان کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے. احمد ابن اسحاق قمی. میں نے گفتگو تمام کی, اب زیادہ آج زحمت نہیں دوں گا, اور شاید یہ موضوع گفتگو کل اور پرسوں پہ محیط ہو جائے. ہے نا بڑا عجوبہ. اس امام کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے, اور ربیع الاول کا آغاز نہ ہوتا تو میں تذکرہ کرتا بھی نہیں, حالانکہ اصل امام تمہارا یہی ہے. سمجھ رہے ہو نا. تو احمد ابن اسحاق قمی ایک انتہائی بزرگ راوی ہیں عالم تشیع کے, اور آج ان کی قبر مبارک قم اور قصر شیری کے درمیان ایک چھوٹا سا شہر ہے سرے پل ذہب, وہاں پائی جاتی ہے ان کی قبر. لوگ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں. یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے 12ویں امام کی زیارت کی. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہ نمائندے تھے قم میں, اور سال میں مسئلے جمع کر کے فتوے والے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے, اور امام سے جواب لیتے تھے, پھر واپس قم آتے اور ان فتووں کو پھیلا دیتے تھے جن جن کے لائق ہوتے تھے. وہ جب آخری مرتبہ گئے ہیں, جس کے بعد وہ واپس میں انتقال فرما گئے, تو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بس یہ گفتگو کا اختتامیہ ہے. ان سے یہ کہا کہ ابن اسحاق, احمد ابن اسحاق قمی, ابن اسحاق شاید یہ تمہاری مجھ سے آخری ملاقات ہے, اس لیے کہ اس ملاقات کے بعد نہ میں بچوں گا نہ تم بچو گے. یعنی عجیب جملہ ہے. کہا فرزند رسول, اب میں بچوں نہ بچوں آپ کا بچنا تو ضروری ہے. کہا کیوں؟ کہا فرزند رسول ہدایت کون کرے گا؟ کہا ہدایت کرنے والا آ چکا, امام پیدا ہو چکے تھے اور کچھ دنوں کی عمر تھی. کہا فرزند رسول ہوگا کیا؟ کہا بھئی ہدایت کرنے والا تو آ چکا. کہا فرزند رسول اجازت ہے کہ میں اس کی زیارت کر لوں؟ ان کا ٹھہرو. پردہ ہٹایا امام نے, اندر تشریف لے گئے, ایک خوبصورت بچے کو اپنی گود میں لیے ہوئے آئے. بھائی روایت کے الفاظ سنو گے. ابن اسحاق قمی نے بعد میں جو رپورٹ کی ہے اس رپورٹ میں کیا کہا؟ بھائی سننا, طفلون قمری الوجہ, بچے کو لائے میرے سامنے پیش کیا, میں نے اس کے چہرے کو دیکھا, اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. اس خاندان کا رواج ہے کہ پہلا ہو اس کا چہرہ بھی چاند کی طرح چمکتا ہے, آخری ہو اس کا چہرہ بھی چاند کی طرح چمکتا ہے. تم پوچھو گے نا یہ پہلے کے لیے میں نے کیا کہا, تو بیوی نے کیا کہا کہ جب میں نے چادر اڑائی تو میرے بابا کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. طفلن قمری الوجہ. میری تقریر تمام ہو رہی ہے. اس بچے کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. اور کہتے ہیں ابن اسحاق قمی کہ چھوٹا بچہ, 2-4 ہفتے کا بچہ, لیکن عجیب 2-4 ہفتے کے بچے کی آنکھیں ٹکتی نہیں, لیکن وہ نگاہوں کو ٹکا کے مجھے دیکھ رہا تھا. میں نے اسے سلام کیا, اس نے گردن سے جواب دیا. مجھے یقین ہو گیا کہ عسکری کے بعد یہی ہے حجت زمانہ اور یہی آخری ہے. لیکن میں نے ہاتھ جوڑ لیے, میں نے کہا فرزند رسول, سنیے گا بس آخری جملہ ہے, فرزند رسول آپ نے دکھلا دیا بچے کو, میں ایمان لے آیا کہ یہ 12واں ہے اور یہ آخری ہے, لیکن مولا کوئی اور دلیل دے دیں, مولا اس بچے کے لیے کوئی اور دلیل دے دیں. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میرا یہ سوال مکمل ہوا تھا کہ بچہ عسکری کی گود سے بولا لا تطلب اثرا بعد عین یا ابن اسحاق کے بیٹے میرے چہرے کو دیکھنے کے بعد کوئی اور دلیل نہ مانگ. بھائی میری تقریر تمام ہو گئی, میرے چہرے کو دیکھنے کے بعد میری امامت کی کوئی اور دلیل نہ مانگ. بھائی چہرہ ہی آل محمد کے لیے دلیل ہے. اگر چہرہ دلیل نہ ہوتا تو میرا نبی یہ نہ کہتا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میں نے زحمت دی
اور گفتگو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. یاد رکھو گے نا, لا تطلب اثرن بعد عین یا ابن اسحاق, اسحاق کے بیٹے احمد, میرے چہرے کو دیکھنے کے بعد اب کوئی دلیل اور نہ مانگو. میں نے کیا کہا آپ سے کہ بس تقریر تمام ہو گئی, چہرہ ہی آل محمد کی دلیل ہے.